नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी होस्ट साइमा अजीज़ आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक है शिकवा और नाशुक्री। जब हम किसी शे से राज़ी नहीं होते हम गिला और शिकवा करते हैं। जब अपनी चाह की शे से महरूम हो जाते हैं तो हम शिकवा करते हैं। शिकवा करना असल में हमारे नाखुश होने का इजहार है। तकदीर पर राज़ी ना होना शिकवा कहलाता है। जब बंदा बंदे से गिला और शिकवा करता है तो आपने महसूस किया होगा कि वहाँ भी उस रिश्ते में भी ज़रूर दरार आती है, फिर वो कुर्बत नहीं रहती, दरमियान में नागवारी आ जाती है। यानी मालूम हुआ कि इंसान भी शिकवा और नाशुक्री से बेजार होता है। वो पसंद नहीं करता कि उसकी नीयत पर शक किया जाए, भले उसकी नीयत कैसी भी क्यों ना हो। ये रही बात इंसान की। अब बात असल में रब्बे करीम की है, उस अफजल और मोतबर रब्बे करीम की जिसकी ज़ात हर शे से पाक और बुलंदतर है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो मालिक है, हम अब्द हैं। वो मालिक होने का पूरा पूरा हक अदा कर रहा है, मगर हम अब्द होने के बावजूद हर हकूक से खुद को बरीउल ज़मा किए हुए हैं और हमें गिले और शिकवों से ही फुर्सत नहीं मिलती। जो है वो नज़र नहीं आता, जो नहीं है उसकी दूर तक फिक्र लगी हुई होती है। हम अपनी मर्जी से आए होते तो शायद शिकवा करने का हक भी होता। हमको तो अल्लाह ने तख्लीक किया है, बिन मांगे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमें क्यों कर शिकवा करने का हक हो सकता है? जो रब ने किया क्यों किया, जो हो रहा है क्यों हो रहा है, जो नहीं मिला क्यों नहीं मिला, और जो मिला है वो क्यों मिला है। क्या इन फजूल और बेकार बातों में कुफ्र नहीं है? क्या ये अल्लाह की तकदीर को जुटलाना नहीं है? अल्लाह के फैसले की नफी करना नहीं है? अल्लाह के तो सारे फैसलों में हिकमत और इल्म है। उसके फैसले तो हक पर होते हैं। वो तो अपने बंदों के लिए खैर चाहता है। क्या हमारे लिए ये जायज़ है कि हम अल्लाह के फैसलों पर शक करें? जब इंसान का ईमान कमज़ोर होता है, ईमान की हालत ऐसी नहीं होती कि दिल रोशन हो, तो वो ऐसे ही शिकवे करके अंधेरों में ठोकरें खाता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर नज़र ही नहीं जाती। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, हम उनको शुमार नहीं कर सकते। लेकिन 4 नेमतों का मैं आज जिक्र करूंगी जो मेरी नज़र में सबसे अहम और ख़ास नेमतें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे और गिले और शिकवों से खुद को बचाएंगे। 4 नेमतें ऐसी हैं जिनका शुक्र अदा करने के लिए पूरी उम्र भी हम अगर सजदे में पड़े रहें तो कम है। एक, सेहत, जो कि बहुत ही आला नेमत है। इस सेहत की कदर उनसे जाके पूछिए जो मरीज हस्पतालों में पड़े हुए हैं, बिना सहारे बिना मदद के कुछ भी उनसे नहीं होता। उनसे जाके इस नेमत की कदर जानिए। दूसरी नेमत है ईमान की नेमत। ये भी बड़ी ही आला नेमत है। आपको ये मालूम है कि मैं अकेला नहीं, मुझे संभालने वाला कोई है, मेरा वारिस है। मेरा असल वारिस मेरा अल्लाह है, जिसको मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है। अगर
کوئی شے بھی لاوارث ہو تو اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں، اسے ٹھوکریں لگتی ہیں، مگر کوئی بھی چیز ہو اس کا اگر وارث ہو تو کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، بنا اجازت کے اس کو چھو نہیں سکتا، بنا اجازت کے اسے کوئی پھینک نہیں سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح انسان کا ایمان مضبوط ہو تو یہ بہت ہی عمدہ نعمت ہے، دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، پھر دل مضطرب بے چین نہیں ہوتا۔ یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان کے اندر توکل کو بڑھاتا ہے اور یقین پیدا کرتا ہے کہ میں لاوارث نہیں، میرا کوئی وارث ہے جس نے مجھے تخلیق کی ہے، رب کریم جس نے مجھے پیدا کیا، بن مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی، وہ میرا وارث ہے، اللہ میرا ہے، وہ مجھے ٹوٹنے نہیں دے گا، مجھے اپنے علاوہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تیسری نعمت ہے رزق، معاش، کہ آپ کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، آپ خود مختار ہیں، دینے والا ہاتھ ہے، لینے والا نہیں، تو یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، وہی مالک ہے، رزق وہی دیتا ہے، بے شک اللہ ہی ہے، وہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور پھر جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا مخلوق کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کوئی آپ کے رزق کو بڑھا دے یا پھر اس کو کم کر دے۔ دیکھیے کتنا مہربان ہے وہ رب کریم، کتنی فکر ہے اسے اپنے بندے کی کہ اس نے رزق جیسی اتنی بڑی نعمت اپنے دسترس میں رکھی، کسی انسان کے سامنے انسان کو ذلیل ہونے سے بچا لیا، رسوا ہونے سے بچا لیا۔ یہ تو انسان کی خود کمظرفی ہے کہ وہ اللہ کو رازق ماننے کے باوجود اللہ پر توکل نہیں کرتا، یہی ایمان کی کمزوری ہے۔ چوتھی سب سے بڑی نعمت، بڑی ہی قیمتی نعمت، بہترین اور اعلیٰ نعمت میری نظر میں قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام، جس میں ہر شے کو کھول کر واضح کر دیا گیا۔ زندگی اور آخرت کی کوئی ایسی بات نہیں جس کو صاف صاف بیان نہ کیا گیا ہو۔ پچھلی امتوں پہ کس طرح عذاب آیا، کس طرح انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، کس طرح اللہ نے انہیں غرق کر دیا، انہیں تباہ کر دیا، یہ ہمارے لیے عبرت اور نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ ہمیں سمجھ کب آئے گی؟ یہ اسی وقت سمجھ آئے گی جب ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کا فہم لیں گے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے لیے عمدہ نعمت ہے؟ اللہ کریم نے سورہ نساء میں آیت نمبر 173 میں فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے، یعنی یہ نور ہے، کھلا نور، واضح نور، روشنی، جس کی روشنی میں، اس قرآن کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں، ہم اندھیروں سے خود کو نکال سکتے ہیں، اور ہم نے خود کو دنیا میں اس طرح گم کیا ہوا ہے کہ اپنی اصل حقیقت کو ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ اور پھر اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ورحمۃ للمؤمنین، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور سینوں میں جو تکلیف اور بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بھی، اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ یعنی معلوم ہوا یہ قرآن کریم بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریاں، انسان کے اندر جو شکوہ اور گلہ
بڑھتا ہے یہ انسان کے دل کی سیاہی کا سبب ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اس کا توکل یقین پورا نہیں ہوتا، تو وہ پھر گلے اور شکووں پر اتر آتا ہے۔ اسے اپنے رب کریم کی پہچان ہی نہیں ہوتی، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو ہو رہا ہے وہ اصل میں میرے لیے شر نہیں بلکہ خیر ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے شفا ہے۔ جب کوئی انسان ناخوش ہوتا ہے تو اصل میں اس کے دل میں بیماری ہوتی ہے۔ اندھیرا اس کے سینے میں شکوے اور گلے اور مایوسی کو بڑھاتا رہتا ہے اور انسان کا دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان کے دل کی سیاہی کو قرآن کریم دور کرتا ہے، اپنی نور سے، اپنے روشن واضح ہونے کی وجہ سے وہ دل کو کھولتا ہے، سینے میں جو تنگی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اور انسان کا سینہ اسلام کے لیے، دین کے لیے کھل جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی تقدیر کے فیصلوں پر ناخوش نہیں ہوتا اور کوئی گلا شکوہ نہیں رہتا۔ قلب سلیم اس انسان کو عطا کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی حکمت کو سمجھنے لگتا ہے، تقدیر کو سمجھنے لگتا ہے اور پھر اصل ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری بات اللہ نے فرما دی کہ یہ قرآن کریم انسانوں کی بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے شفا ہے۔ آئیے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے دلوں کی بیماریوں کو ختم کریں۔ آئیے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔